رہی ہیں؟ کہتی ہیں السلام علیکم شاہ صاحب۔ وعلیکم السلام۔ انسان اللہ کی تمام مخلوق سے افضل ہے، یعنی اشرف المخلوقات ہے، ہاں، تو کیا تمام تر بدعمالیوں، بدکاریوں اور حرام حلال کے بعد بھی یہ انسان اشرف ہی ہوگا؟ اور اگر اشرف ہی ہے تو جنت اور جہنم کا فیصلہ کس کے لیے ہوگا؟ ٹھیک، ساری بدعمالیوں کے بعد بھی انسان اشرف ہی ہے۔ اگر اشرف ہے تو جنت اور جہنم کس کے لیے ہے؟ یہ مطلب ہوا نا اس بات کا؟ یہی مطلب ہوا۔ کیا نام ہے؟ علینا صاحبہ، علینا الیاس۔ جی علینا بی بی، آپ اس کو اس طرح سمجھیں کہ پہلے تو آپ اس ایک نقطے کو سمجھ لیں کہ اللہ پاک کی تمام مخلوق میں، اللہ پاک کی تمام مخلوق میں یہ اللہ کا فیصلہ ہے، یہ اللہ پاک کا فیصلہ ہے کہ میری تمام مخلوق میں جو اشرف مخلوق ہے وہ انسان ہے، یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ اب سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھئی ہمیں تو سبھی انسان نظر آتے ہیں، بالکل ہمیں تو سبھی انسان نظر آتے ہیں نا، بے شک۔ تو پھر یہ جہنم کس کے لیے بنائی ہے اللہ نے؟ گائے بکریوں کے لیے یا گائے بھینسوں کے لیے؟ جہنم کس کے لیے بنی ہے پھر؟ بھائی ساری میری جتنی پروڈکٹ ہے یہ اللہ پاک کا فیصلہ ہے، اللہ پاک کا اعلان ہے کہ میری ساری پروڈکٹ میں میری سپریم پروڈکٹ انسان ہے، انسان ہے۔ تو سب سے پہلے تو علینا بی بی ہمیں یہ سوچنا ہے کہ ہم واقعی انسان ہیں۔ اگر ہم واقعی انسان ہیں تو پھر بالکل بے شک حق برحق یہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ سب سے اشرف مخلوق انسان ہے۔ اگر ہم واقعی انسان ہیں تو پھر واقعی ہم سب سے اشرف ہیں، اور اگر ہمارے انسان ہونے میں کہیں کوئی کمی ہے اور ہم اس اللہ کی کسوٹی پر پورے نہیں اترتے تو پھر خود کو اشرف کہلوانے کے لیے پہلے ہمیں انسان بننا ہوگا، پہلے ہمیں انسان بننا ہوگا۔ اس کے باوجود بھی اگر کوئی بزد ہے کہ نہیں جی انسان سب سے اشرف ہے، تو پھر ہم ایک سوال اس سے یہ کرتے ہیں، پہلا تو یہ کہ جہنم کس کے لیے، دوسرا یہ کہ اگر انسان ساری مخلوق میں سب سے اشرف ہے تو پھر یزید لعین کو بھی کہو گے اشرف؟ کہو گے؟ شمر لعین کو کہو گے اشرف؟ ہرگز نہیں۔ ابو لہب کو کہو گے اشرف؟ ابو جہل کو کہو گے اشرف؟ ہندا کو کہو گے اشرف؟ وہ جو کچرا پھینکتی تھی، کوڑا کرکٹ پھینکتی تھی، کانٹے بچھاتی تھی عقل اسلام کے راستے میں، کہو گے اسے اشرف؟ ہرگز نہیں، کبھی نہیں۔ تو اسی طرح ہمیں تو سب انسان ہی نظر آتے ہیں نا، ایک عام آدمی کو تو سب انسان نظر آتے ہیں نا، کیسے فیصلہ کرے وہ؟ کیسے فیصلہ کرے؟ اس کا ہم اس کا تھوڑا سا بتا دیتے کہ ایک مرتبہ بی بی رابعہ بصری علیہ رحمہ قلندر آئے، بی بی رابعہ بصری علیہ رحمہ، آپ فجر کی نماز سے فارغ ہوئی، اس کے کچھ دیر کے بعد آپ نے اپنے خادم کو بلایا، ذرا اچھی طرح اس کسوٹی کو تمام سننے والے جہاں جہاں یہ ہماری آواز اور ہماری یہ ویڈیو جا رہی ہے سب اس بات کو سمجھ لیں کہ انسان ہونا اور اللہ پاک کی اس کسوٹی پر پورا اترنا کہ میری تمام مخلوق میں سب سے اشرف مخلوق میری انسان ہے۔ یہ کسوٹی کیا ہے اللہ کی کہ رابعہ بصری، بی بی رابعہ بصری علیہ رحمہ، آپ نے فجر کی نماز ادا کی اور پھر کچھ دیر کے بعد آپ نے اپنے خادم کو بلایا، اور خادم کو بلا کے آپ کہتی ہیں کہ بہت دن ہو گئے میں نے اپنے سر میں تیل نہیں ڈالا، یہ برتن لے کے جا اور ذرا تیل لے کے آ تاکہ میں اپنے سر میں ذرا تیل ڈال سکوں۔ رابعہ بصری علیہ رحمہ، جب خادم تیل کا برتن لے کر جانے لگا تیل لینے تو 2-4 قدم ہی نکلا ہوگا وہ کہ بی بی نے پھر آواز دی، رابعہ بصری علیہ رحمہ نے پھر اسے آواز دی کہ سن، تیل کسی انسان سے لے کے آنا۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، حق ہے۔ کیا کہنا؟ رابعہ بصری فرماتی ہیں کہ تیل کسی انسان سے لے کے آنا۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ انسان
बड़ा मुंह भर के कह दिया जाता है ना, अक्सर हम सुनते हैं کہ انسان تو اشرف المخلوق ہے جی, سن لو اشرف مخلوق کا حال, اور اگر پھر بھی اشرف تو کہو یزید کو بھی اشرف اور شمر لعین کو بھی اشرف. تکفیر اللہ, جو اشرف ہوتا ہے وہ افضل بھی ہوتا ہے, بے شک. کہو گے؟ نہیں کہہ سکتے. جب رابعہ بصری علیہ رحمہ نے, آپ نے یہ فرمایا اپنے خادم سے کہ تیل کسی انسان سے لے کے آنا, تو خادم واپس آیا, واپس آ کے بی بی صاحبہ سے کہتا ہے, رابعہ بصری علیہ رحمہ سے کہتا ہے کہ مالکن مجھے تو سبھی انسان نظر آتے ہیں, آپ کہہ رہی ہیں کہ تیل میں کسی انسان سے لے کے آؤں؟ تو رابعہ بصری مسکراتی ہیں آپ تھوڑی سی, اور اپنے سر کا ایک بال توڑتی ہیں آپ. کیا بات ہے, سبحان اللہ. سن لیں, بڑا دعویٰ ہے نا, انسان ساری مخلوق میں سب سے اشرف. سنو اللہ کی کسوٹی, کس کسوٹی پہ تمہیں اشرف بنایا اللہ نے. اپنے سر کا ایک بال توڑتی ہیں رابعہ بصری علیہ رحمہ, ایک بال توڑ کے خادم کو دیتی ہیں کہ اس کی گولائی میں سے دیکھنا, اس کی گولائی میں سے دیکھنا, جو تمہیں اس کی گولائی میں سے دیکھو اور انسان نظر آئے اس سے تیل لے کے آنا. کیا بات ہے. یہ مغرب, یہ فجر کے بعد گیا ہے اور مغرب کے وقت پلٹا. فجر کے بعد اسے بھیجا تھا بی بی رابعہ بصری نے, یہ مغرب کے وقت پلٹا, تھکا ہوا, ہانپتا کانپتا. بی بی پوچھتی ہیں کہ میں نے تجھے صبح فجر کے بعد میں نے تجھے بھیجا تھا, تو اب آیا واپس تیل لے کے, کہاں تھا اتنے وقت؟ اب وہ اپنا حال کیا سنا رہا ہے بی بی رابعہ بصری کو. وہ کہتا ہے کہ بی بی آپ نے مالکن جو حکم کیا تھا کہ میں کسی انسان سے تیل لے کے آؤں, اور انسان کو دیکھنے کے لیے آپ نے یہ فرمایا تھا کہ میرا یہ بال لے جا, اس بال کی گولائی میں سے دیکھنا, اس بال کی گولائی میں سے جو تجھے انسان نظر آئے اس سے تیل لے کے آنا. رابعہ بصری علیہ رحمہ, دیکھو یار کیسی شان ہے اس قلندرہ کی, کہ اللہ پاک کی کسوٹی کس ادا سے پیش کر رہی ہیں, کس انداز میں پیش کر رہی ہیں, جو بات آج تک اس انسان کی سمجھ میں نہیں آئی. رابعہ بصری نے 2 لمحوں میں معاملہ حل کر دیا کہ اس بال کی گولائی میں سے دیکھنا, جو تجھے اس بال کی گولائی میں سے انسان نظر آئے اس سے تیل لے کے آنا. وہ کہتا ہے مجھے صبح سے مالکن شام ہو گئی, آپ کے بال کی گولائی میں سے جسے بھی دیکھتا کوئی مجھے کتا نظر آتا, نفس امارہ, کوئی مجھے کتا نظر آتا, کوئی مجھے بیل اور گھوڑا نظر آتا, نفس لوامہ, نفس امارہ کی شکل کتے جیسی ہے. کیا بات ہے, سبحان اللہ. بے شک. وہ کہتا ہے کوئی مجھے جب بال کی گولائی میں سے دیکھتا کوئی مجھے بیل نظر آتا, نفس لوامہ کی شکل بیل جیسی ہے, اور کسی کو میں بال کی گولائی میں سے دیکھتا تو وہ مجھے بکرا نظر آتا. نفس الہامہ, نفس امارہ کے بعد لوامہ, لوامہ کے بعد نفس الہامہ, الہامہ نفس الہامہ کی شکل بکرے جیسی ہے. تو کوئی مجھے کتا نظر آتا مالکن, کوئی مجھے بیل نظر آتا, کوئی مجھے بکرا نظر آتا. آپ کا فرمان تھا, آپ کا حکم تھا کہ اس بال کی گولائی میں سے دیکھوں, جو مجھے انسان نظر آئے اس سے میں تیل لے کے آؤں. بہت مشکل سے مغرب کے بعد ایک آدمی مسجد میں سے نماز پڑھ کے نکلا, اور دکان پہ آ کر جیسے ہی وہ بیٹھا اور میں نے اسے آپ کے بال کی گولائی میں سے دیکھا تو وہ مجھے انسان نظر آیا. یہ نفس مطمئنہ ہے, جو سالک کے اپنے روپ میں اپنی شکل میں ہوتا ہے, اسے نفس مطمئنہ کہتے ہیں. پاک ہو جاتا ہے نفس, جب پاک ہو جاتا ہے اور کلمہ پڑھ لیتا ہے تو وہ تمہاری اپنی شکل میں آ جاتا ہے. یہ وہ انسان ہے جو سب سے اشرف ہے, ساری مخلوق میں سب سے اشرف ہے, یہ وہ انسان ہے. تو مغرب کے بعد جب وہ اپنی دکان پہ آیا مالکن, اور میں نے اسے آپ کے بال کی گولائی میں سے دیکھا تو وہ مجھے انسان نظر آیا, اور اس سے میں تیل لے کر اب پلٹا ہوں. مالکن سارا دن میرے ساتھ یہ سب کچھ ہوتا رہا, کوئی مجھے کتا نظر آتا, کوئی مجھے بیل نظر آتا, کوئی مجھے گھوڑا نظر آتا, کوئی مجھے بکرا نظر آتا. مغرب کے بعد یہ آدمی مجھے انسان نظر آیا, آپ کے بال کی گولائی میں سے میں نے دیکھا. جب یہ انسان نظر آیا تو مالکن اس سے تیل لے کر میں اب پلٹوں. تو یہ ہے وہ کسوٹی, یہ ہے وہ کسوٹی جو اللہ پاک نے پیش کی کہ تمام مخلوق میں انسان میری
سب سے اشرف مخلوق ہے. انسان کون؟ رابعہ بصری علیہ رحمہ اس کا پوری اس کسوٹی کا حال سنا رہی ہیں اپنے اس واقعے میں. سبحان اللہ. سبحان حق ہے. اللہ. اس کو سننے کے بعد علینا بی بی آپ بھی فیصلہ کر لیں، اور جہاں تک ہماری یہ آواز جا رہی ہے، ہماری یہ ویڈیو جا رہی ہے، تمام لوگ اسے دیکھ لیں، لگ پتا جائے سارا کچھ کہ اللہ پاک نے اگر انسان کو اپنی اشرف مخلوق کہا تو وہ کس انسان کو کہا؟ اگر سارے ہی انسان سے اشرف ہیں تو پھر یزید کو بھی کہو نا اشرف، پھر شمر لعین کو بھی کہو اشرف، پھر ابو لہب کو بھی کہو اشرف، پھر ابو جہل کو بھی کہو اشرف، پھر سب کو اشرف کہو. سب انسان نظر آتے ہیں نا تمہیں تو. بالکل. لیکن رابعہ بصری کو خادم پلٹ کے آتا ہے، بی بی مجھے تو سب انسان نظر آتے ہیں مالکن. آپ فرماتی ہیں کہ میں کسی انسان سے تیل لے کے آؤں، سر کے بال کو توڑ کے، ایک سر کا بال توڑا اور اپنے خادم کو دیتی ہیں آپ کہ جا اور اس بال کی گولائی میں سے دیکھنا، جو تجھے اس بال کی گولائی میں سے انسان نظر آئے اس سے تیل لے کے آنا. یہ ہے انسان اور انسان کی حقیقت. اچھلتے کس چیز پہ ہو یار؟ کون سے انسان ہو تم؟ یہ ہے اصل کسوٹی، یہ اللہ کی کسوٹی ہے جو رابعہ بصری علیہ رحمہ دے رہی ہیں ہمیں. اللہ کی کسوٹی ہے. نفس امارہ اس کی شکل کتے جیسی ہے، نفس لوامہ اس کی شکل بیل یہ گھوڑے جیسی ہے. کسی کا نفس لوامہ گھوڑے کی شکل میں ہوتا ہے، کسی کا نفس لوامہ بیل کی شکل میں ہوتا ہے. پھر نفس لوامہ کے بعد تیسری شکل نفس کی یہ بکرے جیسی ہوتی ہے، یہ نفس الہامہ ہے. پھر چوتھی شکل ہے نفس مطمئنہ، یہ سالک کی اپنی شکل ہوتی ہے. جو انسان کی شکل ہے اس کا نفس بھی پاک ہو کے کلمہ پڑھ کے اسی کی شکل میں آ جاتا ہے، اسی کی شکل میں آ جاتا ہے. یہ ہے وہ انسان جسے اللہ پاک نے اشرف فرمایا.